انشاءاللہ روزانہ جو ہے فجر کے بعد ایک کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں کچھ وضاحت ہوا کرے گی۔ قرآن و حدیث میں جس جرم کو سب سے بڑا جرم کہا گیا ہے وہ ہے غیر اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا۔ ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی۔ تو ان جرائم میں جس کو اللہ نے سب سے بڑا جرم کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ شریک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالی حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی طاقت اور قوت صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرے گا، پیغمبر جب بھی کوئی کام کریں گے، فرشتہ جب بھی کوئی کام کرے گا تو وہ کسی سبب کا محتاج ہوگا۔ ہم پیاس بجھانے کے لیے پانی کے محتاج ہیں، کسی چیز کو جلانے کے لیے آگ کے محتاج ہیں، روشنی کے لیے بجلی کے یا اور کوئی چیز کی کسی اور چیز کے محتاج ہیں، بیماری سے شفا کے لیے دوا کے محتاج ہیں، اولاد کے لیے نکاح اور شادی کے محتاج ہیں۔ تو ہر کام میں ہمیں کسی احتیاج کی ضرورت ہے۔ تو واحد ذات اللہ کی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی بھی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، بغیر نکاح کے، ماں کا نکاح نہیں تھا، پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ان کی قوم نے ڈالا، مگر اللہ نے آگ کے ہونے کے باوجود ان کو بچا لیا۔ تو یہ تمام کاموں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ تمام کی تمام طاقتیں صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ اس کے نتیجے میں قرآن نے کہا ہے کہ دعا جو مانگو گے، پکارو گے حاجات میں، تو وہ صرف اللہ کو پکارو گے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہو، ساتھ میں کسی اور سے بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّي، اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا اس کا۔ تو آج کے دور کے جو مشرکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کچھ اختیارات دے رکھے ہیں خوش ہو کے، کسی کو بگڑی بنانے کا اختیار دے دیا ہے، کسی کو اولاد کا اختیار دے دیا ہے۔ تو جب اللہ نے خود ہی اختیار دے دیا تو ان بزرگوں سے یا ان نبیوں سے مانگنا بھی جائز ہو گیا۔ قرآن میں اسی شرک کی جگہ جگہ نفی ہے کہ ہم نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے، اسی شرک کی۔ اللہ جیسا دوسرا اللہ، اس کا پوری دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں رہا ہے۔ سب یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہندو بھی بھگوان کو ایک مانتے ہیں۔ بعض ساری گڑبڑ یہاں آ کے شروع ہوتی ہے۔ اسلام میں اور نان مسلم میں فرق یہ ہے کہ وہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کو ایک مانا ہے تو حاجات اور مشکل کشا صرف اسی کو مانو، اس نے اپنے اختیارات کسی کو تقسیم نہیں کیے، کیونکہ اختیارات وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں جہاں خود سارے نظام پہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ وزیر ہے، اختیارات تقسیم کرتا ہے، کچھ علاقے کے کونسلر کو، کچھ ناظم کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ جو ہے واٹر پمپ والوں کو دے دیا، بجلی کے مسائل الجھانے کے لیے KESC کا دفتر بنا دیا۔ تو خود سارے مسائل حل کرنا حکومت کے بس کی بات نہیں ہوتی، جبکہ اللہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے، سارے مسائل حل کرتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے، اور مشرک شرک پر موت واقع ہو جائے تو جہنم کی آگ کی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اگر اسی پر موت واقع ہو گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شرک کی برائی یہ عقل سے سمجھ میں آتی ہے، انسان کی عقل سے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے جیسے عاجز ہیں ہم ان کے سامنے سر نہیں جھکائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی روٹی کے محتاج تھے، وہ بھی پیاس کے لیے پانی کے محتاج تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے وہ پھر تمہاری بگڑی کیسے بنا سکتے ہیں جو خود روٹی کا محتاج ہو؟ خود کانا یا کلان طعام، قرآن کہتا ہے وہ تو کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح مزاروں پہ جا کے مانگنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر ہے، شرک ہے، انسان کو مرتد بنا دیتی ہے۔ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگانا، اس سے ایمان کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن نہیں ہے، ایسے ہی مشرک کا جنت میں جانا ممکن نہیں۔
یہ مثال دی جاتی ہے نا، اونٹ اور سوئی کا ناکہ ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہے. تو جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے کوئی گزرنا عقلاً محال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں ان کا جنت میں داخلہ اسی طرح عقلاً محال ہے، ممکن نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت آئے گی اور وہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کہیں گے اب اسی کو پکارو جس کو دنیا میں پکارتے تھے. بابے کے مزار پہ جاؤ غوث اعظم کو پکارو، جاؤ رسول سے مدد مانگو، میں مدد نہیں کروں گا تمہاری. تو سارے عاجز کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے یہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، پختہ رکھیں کہ توحید کے معاملے میں کوئی لچک نہیں ہے. البتہ بعض لوگ بعض توحید پرستوں کو بھی کافر مشرک کہہ دیتے ہیں کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے. وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندوں سے کچھ کام لے لیتے ہیں جس میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا. کام چونکہ بندے سے لیا ہوتا ہے اس لیے بعض دفعہ اس کام کی نسبت بندے کی طرف کر دی جاتی ہے مجازن. جیسے ہمارے بہت سے علماء جو اکابر جو قریب میں گزرے ہیں ان کی کچھ کرامات ہیں، جن میں علماء دیوبند کی بہت ساری کرامات ہیں. تو وہ کرامات کتابوں سے نقل کر کر کے بتاتے ہیں دیکھو فلاں بزرگ نے تو کشتی پار لگاتی تھی، فلاں بزرگ نے تو یہ کر دیا تھا، تو یہ بھی کافر ہو گئے، یہ بھی مرتد ہو گئے، دیوبندی بھی ایسے ہو گئے. اس طرح کے میسج چلتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں اللہ بعض دفعہ خوش ہو کے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام جاری کر لیتا ہے، اس میں اس بزرگ کا دخل نہیں ہوتا، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے تو لاٹھی کو سانپ بناتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، تو اصل میں ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا استعمال ہو رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے ارادے کا اس میں دخل نہیں تھا. یہ بنانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ تھے. اب اگر ہم یوں کہہ دیں کہ حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بناتے تھے تو یہ مجازن کہہ رہے ہیں، مجازن یعنی اس لیے نسبت کر رہے ہیں کہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام. اکثر و بیشتر آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. صحابی نے ایک نبی کی شان میں قصیدہ پڑھا ہے اور اس میں الفاظ ہیں شق القمر باشارتہ سعد الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، کہ درخت چل پڑا اور پتھر جو ہے بول اٹھا نبی کو دیکھ کر، اور نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر شق القمر باشارتہ، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اپنے اشارے سے. اب کیا کہیں گے، کیا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہاں بیٹھ کے کسی کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن صحابی کیا کہہ رہے ہیں، نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اصل میں صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ ہاتھ نبی کا استعمال ہوا ہے اس لیے نبی کی طرف نسبت کر دیے، ورنہ حقیقت میں چاند کے 2 ٹکڑے کس نے کیے تھے؟ اللہ نے کیے تھے. ورنہ نبی کا ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے. اگر ہر وقت نبی کو یہ اختیار ہوتا کہ یہاں سے بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو آپ اس کائنات میں کیا کچھ تصرفات کر لیتے. کیونکہ جو یہاں سے بیٹھ کے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے وہ تو پھر اپنے دشمن کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے. اس کو تو دشمن سے پھر تلوار اٹھا کے لڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھنا اور حفاظت کے لیے مورچے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. سارے کام نبی نے کیے ہیں، مورچے بنائے ہیں، غزوہ خندق میں تیاریاں کی ہیں لڑائی کے لیے، زخم پہنچے ان کا علاج کیا ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. تو معجزہ جیسے اللہ کرتا ہے، ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح کرامت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہاتھ ولی اللہ کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے کرامت کا. پچھلی امتوں میں کئی واقعات ایسے ہیں، قرآن نے بھی بیان کیے، حدیث میں بھی ہیں، کہ وہ نبی نہیں تھے مگر اندھے کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے تو بینائی لوٹ آتی. صحیح بخاری میں ہے. حضرت مریم کی کرامات ہیں، حالانکہ حضرت مریم نبی نہیں تھی. خود حضرت مریم کی یہ کرامت ہے کہ شوہر کے بغیر بیٹے کو جن لینا. یہ اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ ایک عورت نکاح نہ کرے اور بچہ پیدا کر دے وہ، لیکن اللہ نے حضرت مریم کی یہ کرامت کو ظاہر کیا. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے کام ہوا ہے جس میں حضرت مریم کے ارادے کا دخل نہیں ہے. حضرت مریم بے موسم کے پھل کھایا کرتی تھی. اسباب کی دنیا میں دسمبر میں کوئی کھا سکتا ہے آم کی پیٹیاں کسی کے اگر دسمبر میں دیکھیں تو آپ کہیں گے کوئی اس کے پاس جادوئی چھڑی ہے کہ دسمبر کے مہینے میں پتہ نہیں کہاں سے آم لے کر آ رہا ہے، اور جو ہے وہ انگور جناب وہ جنوری میں کھا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ حضرت مریم کھاتی تھی. تو کسی نے حضرت زکریا نے پوچھا یہ کیا؟ فرمائی اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھ. تو یہ ماوراء العقول واقعات یہ بزرگوں کے ہاتھ پہ جاری ہو جاتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا کہ میں اٹھا کے لے آؤں گا، حالانکہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر تھی. تو جن کہہ رہا تھا کہ میں اٹھا کے لاؤں گا، اتنے میں ایک بزرگ نے کہا جن کو اللہ نے زبور کا علم دیا تھا،
انہوں نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا. تو ابھی کہا اور اتنا بڑا تخت اٹھا کے لے آئے وہ. اس سے یہ پتہ چلا تو کہ وہ اٹھا کے جو لائے ہیں تو ظاہر ہے انسان کے بس میں نہیں ہے وہاں سے وہاں اٹھا کے اتنی بڑی چیز لے آنا. اگر ایسا ان کو یہ اختیارات ہوتے تو پتہ نہیں کیا پھر سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ خود ہی ساری دنیا میں اسلامی نظام نافذ کر دیتے. ادھر کا ادھر کر دیا, صدر کو ادھر بٹھایا, وزیر اعظم کو دائیں طرف کیا, اپوزیشن کو یوں کر دیا, بحر عرب کی طرف تھوڑا سا کھسکا کے وہ خود ہی مرمرا کے ختم ہو جاتی ہے اپوزیشن ساری. تو ایک کرامت ظاہر کر دی. اب یہ نہیں کہ ان کو اختیارات ہیں جس کو چاہیں جب چاہیں اٹھا کے لے آئیں. اللہ نے ان کے ہاتھ پہ ایک کرامت ظاہر کر دی اور نسبت انہی بزرگ کی طرف کر دی مجازن, ورنہ اس کا دخل نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج پرانے علماء جو بڑے توحید پرست تھے, جن کی ساری زندگیاں توحید کی دعوت میں گزری ہیں, بعض خناس قسم کے لوگ, خبیث قسم کے لوگ ان بزرگوں کی کرامات کو ظاہر کر کر کے ان پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایس ایم ایس پہ کہ دیوبندی کافر اور فلانے کافر, فضائل اعمال کے مصنف بھی کافر. ایسے میسج آئے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال کے مصنف ہیں, معاذ اللہ ان تک کو کافر مرتد لکھا ہے. ابھی بھی میرے پاس ایس ایم ایس پڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ انتہائی توحید پرست تھے. کیوں کچھ کرامات ایسی لکھ دی کہ ان کرامات کی وجہ سے ان کو مرتد بنا دی. تو یہ جاہل لوگ ہیں جن کو نہ توحید کی ڈیفینیشن معلوم ہے نہ شرک کی ڈیفینیشن معلوم ہے. تو غلو ہے دونوں طرف. بعض اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں, وہ بھی کافر ہیں. اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو کرامت, معجزے اور شرک میں فرق معلوم نہیں ہے, لہذا وہ ہر ایک کو کافر اور مرتد بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر وہ مسلمان کافر نہیں ہوا تو یہ کفر کا جملہ اسی کی طرف واپس لوٹ کے آ جائے گا. یہ معمولی ہلکا جملہ نہیں ہے, یہ ایسا فائر ہے کہ اگر آپ نے مارا دوسرے کو تو اگر وہ مستحق نہیں ہے تو یہ گولی اللہ واپس اسی کے سینے میں گھسیڑ دیں گے. اس کو پھر ایمان کی توفیق اس سے چھین لی جاتی. تو اس لیے بھائی یہ شرک جو ہے, جو اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا, اس سے بچا کے رکھیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند. کسی سے کوئی کرامت ہو گئی تو بس ہو گئی, اللہ نے اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دی اگر وہ بزرگ ہے. اب یہ نہیں کہ اس سے منتیں مانی جائیں, اس سے مرادیں مانی جائیں. نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے, نبی کے سامنے درخت بھی بول اٹھا, مگر صحابہ ساری زندگی نبی کو نہیں پکارے حاجات. نبی نے بھی اللہ کو پکارا, صحابہ نے بھی. اور نبی نے صاف طور پہ کہہ دیا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا اور میں یہ سب چیزوں کا مالک ہوتا تو مجھے کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. مجھے خود مصیبتیں پہنچ جاتی ہیں, لڑائی کے میدان میں شکست بھی ہو جاتی ہے, میرے ساتھی بھی شہید ہو جاتے ہیں, بیماری بھی آ جاتی ہے, مالی نقصان بھی, جانی بھی. یہ سب اس کی علامت ہے کہ میں بھی عاجز ہوں, محتاج ہوں, اور مجھے آئندہ آنے والے کل کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک کے بدبودار گناہ سے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.